بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مادام کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ فرینکلن اس کے حکم پر اپنے ساتھیوں سمیت سینٹر سے جا چکا ہوگا، لیکن مادام اس وقت بے ہوش تھی، اس لیے ظاہر ہے مادام کو اس امر کا علم نہیں تھا۔ باقی رہے اس کے ساتھی تو وہ لازماً بلیک روم میں بے ہوش پڑے ہوں گے، اس لیے نہ وہ اس کی کوئی مدد کر سکتے تھے اور نہ عمران ان کی کوئی مدد کر سکتا تھا۔ اس کی ذرا سی غفلت کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اب تک کی تمام جان لیوا جدوجہد بیکار چلی گئی تھی، اور اب وہ سراسر مادام جیسی صفاک عورت کے رحم و کرم پر رہ گیا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ مادام اب اس سے عبرتناک انداز میں انتقام لینے کے لیے آزاد ہوگی۔ ابھی وہ بت بنا کھڑا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے والی دیوار میں ایک چوکھٹا روشن ہوا، اور اس میں تیز روشنی نکل کر کمرے میں پھیل گئی۔ روشنی مسلسل آ رہی تھی، اور اس روشنی کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ کمرے کو کسی ویژن مشین پر چیک کیا جا رہا ہے۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے میں عمران کے ذہن نے نتیجہ نکال لیا کہ یہ چیکنگ لازماً اس کا کوئی ساتھی کر رہا ہے، کیونکہ فرینکلن اور اس کے تمام ساتھی تو جا چکے ہیں اور مادام کو چیکنگ کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اس نے فوراً اپنی جھپکتی ہوئی پلکوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور مخصوص انداز میں پلکیں جھپک کر آئی کوڈ میں بتانے لگا کہ وہ عمران ہے اور اس طرح فائر روم میں بے بس کھڑا ہے۔ لیکن چند لمحوں بعد روشنی غائب ہو گئی اور عمران دل ہی دل میں مزید بجھ کر رہ گیا۔ وہ شاید غلط سمجھا تھا۔ پھر کافی دیر بعد اسے اپنی پشت پر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور اس کے بعد مادام اس کے سامنے آ کر الیکٹران بم والی مشینوں کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ مادام کے چہرے پر فاتحانہ انداز کی مسکراہٹ تھی۔ وہ بڑے غور اور دلچسپی سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے سب ساتھی اس وقت عبرتناک موت کا مزہ چکھ رہے ہیں، سنا تم نے عمران؟ اور اب تم بھی خوفناک اور عبرتناک موت کا مزہ چکھو گے، لیڈی ایشلے نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ لیکن عمران اسے کوئی جواب تو نہ دے سکتا تھا، اس لیے خاموش کھڑا رہا۔ تمہارے ساتھی بھی تمہاری ہی طرح عیار اور چالاک ہیں، تم سب ہی شیطان ہو۔ انہوں نے مجھ پر قابو پا لیا تھا، لیکن میں پاور لینڈ کی چیئرمین ہوں، چیئرمین۔ اگر میں تم جیسے چوہوں کے قابو آ جاؤں تو پھر میں چیئرمین نہ ہوئی۔ لیڈی ایشلے بڑے فاتحانہ انداز میں بولی چلی جا رہی تھی، اور پھر اس نے تفصیل سے عمران کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ فرینکلن کو تلاش کرتی ہوئی جب مین کنٹرول روم کے آگے سے گزری تو اس نے اندر سے اجنبی لوگوں کی آوازیں سنی۔ چنانچہ وہ تیزی سے دوسرے کنٹرولنگ سینٹر میں گئی تو اس نے دیکھا کہ واقعی وہاں اجنبی افراد موجود تھے۔ وہ ویژن آئی سے تمہیں چیک کر رہے تھے، اور تم نے شاید کسی طرح انہیں بتا دیا کہ تم عمران ہو۔ اس پر میں نے کنٹرول روم کا دروازہ جام کر دیا۔ وہ تمہیں لیڈر ماننے سے انکار کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دیں، جس پر مجھے بے حد غصہ آیا، اور میں نے اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے ان کے سامنے تمہارے خاتمے کا پروگرام بنایا تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے۔ میں تم پر الیکٹو 5 ریز کی بارش کر کے تمہیں راکھ کا ڈھیر بنانے کے لیے الیکٹو 5 مشین روم میں گئی تو نہ جانے انہوں نے کس طرح مشین کے اسٹول کو کنٹرول میں کر کے میرے پیٹ پر خوفناک ضرب لگائی اور میں بے ہوش ہو گئی، اور وہ شیطان وہاں پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک درندے نے مجھے تھپڑ مارے، لیکن میں اسے گرا کر وہاں سے نکلی اور مین کنٹرول روم سے ہوتی ہوئی ڈسٹرکشن مشین روم میں پہنچی، اور پھر میں نے چیک کیا تو وہ مجھے مین کنٹرول روم میں ہی تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اس کا سسٹم جام کر کے سب مشینری تباہ کر دی، اور پھر ان پر ہیلیم گیس فائر کھول دیا۔ جانتے ہو ہیلیم گیس فائر کیا ہوتا ہے؟ لیڈی ایشلے نے بڑے صفاقانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور عمران کا دل ہیلیم گیس کا فائر سنتے ہی دھک سے رہ گیا، کیونکہ وہ اس کی خوفناک کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھا، اور اس کے تصور میں اپنے ساتھیوں کی عبرتناک موت کی تصویر ابھر آئی۔ لیڈی ایشلے بھی اسے وہی کچھ بتانے لگی جو وہ تصور میں دیکھ رہا تھا،
ابھی لیڈی ایشلے نے بات ختم ہی کی تھی کہ اچانک پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور لیڈی ایشلے نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ فون فرینکلن کا تھا، لاڈیم سینٹر سے، اور پھر لیڈی ایشلے اس پر چیختی رہی۔ عمران خاموش کھڑا مجبوراً یہ سب کچھ سنتا رہا۔ فون رکھ کر لیڈی ایشلے ایک بار پھر عمران کی طرف مڑی۔ تو اب تم عبرتناک موت کے لیے تیار ہو جاؤ، لیڈی ایشلے نے سرد لہجے میں کہا، اور سٹول سے اٹھ کر کمرے کی ایک دیوار کی طرف بڑھی۔ اس نے دیوار کے ایک مخصوص حصے پر ہاتھ رکھا تو یہ حصہ ایک طرف ہٹا اور اندر ایک الماری نمودار ہو گئی۔ مادام نے الماری میں سے ایک چھوٹی سی گن اٹھائی اور الماری بند کر کے واپس مڑی۔ اس گن کو دیکھ رہے ہو، یہ پاور لینڈ کے سائنسدانوں کی مخصوص ایجاد ہے۔ ہم اسے آڈیو گن کہتے ہیں کیونکہ اس میں لیزر شعاؤں کو ایک مخصوص اینگل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میں جیسے ہی اس کا فائر تم پر کروں گی، لیزر شعائیں تمہارے جسم کو گھیرے میں لے لیں گی، لیکن تم فوراً مرو گے نہیں۔ پہلے تمہارے کپڑوں کو آگ لگے گی، پھر یہ آگ تمہارے جسم کی کھال کو جلائے گی، اس کے بعد گوشت اور آخر میں ہڈیوں کا نمبر آئے گا۔ اس طرح تم رفتہ رفتہ جل کر مرو گے، ایک عذابناک اور خوفناک موت جس سے کسی صورت بھی چھٹکارا نہیں پا سکو گے، کسی بھی صورت۔ لیڈی ایشلے نے گن کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے انتہائی صفاقانہ انداز میں کہا، اور عمران کا دل زندگی میں پہلی بار کانپ اٹھا۔ اس قدر خوفناک اور بے بس موت کا اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ لو، اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، لیڈی ایشلے نے آڈیو گن کے ٹریگر کی طرف انگلی بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑی کیونکہ مشین گن چلنے کی ہلکی سی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ یہ آواز عمران نے بھی سنی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے سے باہر خوفناک انداز میں فائرنگ ہو رہی ہو۔ یہ کیسی فائرنگ ہے؟ کون کر رہا ہے؟ سینٹر میں تو کوئی آدمی موجود نہیں، لیڈی ایشلے نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر وہ اس آڈیو گن کو ایک طرف رکھ کر تیزی سے مشین کی طرف جھک گئی اور اس نے اس کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں بھی گھوم کر مشین پر جم گئیں۔ دوسرے لمحے مشین کے ایک کونے پر موجود ایک سکرین شروع ہو گئی۔ اس پر راہداری کا منظر نظر آ رہا تھا، اور یہ منظر دیکھتے ہی عمران کا دل بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ راہداری میں اس کے سارے ساتھی موجود تھے جبکہ صفدر مشین گن سے فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ لیڈی ایشلے کا اندازہ غلط تھا، اس کے ساتھی ہیلیم گیس فائر کی زد میں نہیں آئے تھے، اور نہ صرف اس سے بچ نکلے تھے بلکہ وہ یہاں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ اوہو، یہ کیسے مین کنٹرول روم سے زندہ نکل آئے؟ کمال ہے، تم میں سے کوئی بھی مرتا نہیں؟ تم لوگوں نے کہیں آب حیات تو نہیں پی رکھا؟ مادام نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین کے نچلے حصے میں موجود مختلف بٹن دبائے اور پھر ایک ہینڈل کو کھینچ لیا۔ ہینڈل کھینچ کر فوراً ہی کھٹاک سے دوبارہ اپنی جگہ پہنچ گیا، لیکن اس کے کھنچتے ہی راہداری میں نیلے رنگ کی تیز روشنی کا جھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کے سارے ساتھی فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کے جسم چند لمحوں تک بری طرح مڑتے تڑتے رہے، پھر وہ ساکت ہو گئے، اور لیڈی ایشلے نے مشین کے باقی بٹن آف کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے یہ راز تم لوگوں سے ہی اگلوانا پڑے گا کہ آخر تم لوگ کس طرح بھیانک موت سے بچ نکلے ہو، لیڈی ایشلے نے پیر پٹکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ عمران کے قریب سے گزر کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ چند لمحوں بعد جب وہ واپس آئی تو وہ کسی کو بازو سے پکڑے گھسیٹتی ہوئی اپنے ساتھ اندر لے آئی تھی، اور پھر اسے عمران کے سامنے ہی فرش پر پٹخ دیا، اور عمران نے دیکھا کہ یہ تنویر تھا۔ وہ شاید دروازے کے بالکل قریب پڑا ہوا تھا، اس لیے لیڈی ایشلے اسے گھسیٹ کر لے آئی تھی۔ لیڈی ایشلے اسے فرش پر پٹخ کر تیزی سے دوڑتی ہوئی واپس اسی دیوار کی طرف بڑھی جس میں وہ مخصوص الماری تھی جس میں سے اس نے آڈیو گن نکالی تھی، اور اس بار جب وہ واپس مڑی تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک گچھا موجود تھا۔ اس نے جلدی سے فرش پر پڑے ہوئے تنویر کے جسم کو پلٹا اور پھر اس کے ہاتھ پشت پر موڑ کر انہیں رسی سے باندھ دیا، اور پھر اسے سیدھا کر کے اس نے اس کے پیر بھی رسی سے باندھ دیے۔ اب یہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکے گا، لیڈی ایشلے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اس بار وہ الماری سے ایک ڈبہ اٹھا کر واپس پلٹی۔ اس نے ڈبہ سٹول پر رکھا اور اس میں سے ایک سرنج نکال کر اس نے سرنج کی سوئی تنویر کے بازو میں گھونپ دی اور سرنج میں موجود بے رنگ محلول انجیکٹ کر دیا۔
خالی سرنج اس نے واپس ڈبے میں رکھی اور ڈبہ اٹھا کر واپس الماری میں رکھ دیا۔ اس کے واپس مڑنے تک تنویر کے جسم میں حرکت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ پہلے اس کا جسم اسی طرح مڑنے توڑنے لگا جیسے کہ بے ہوش ہونے سے قبل اس کی حالت ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں، ساتھ ہی اس کے حلق سے کراہیں نکلنے لگیں۔ لیڈی ایشلے نے آڈیو گن اٹھا کر اسے نال سے پکڑا اور دوسرے لمحے اس نے تنویر کے جبڑے پر زوردار ضرب لگائی۔ تنویر کے حلق سے بھیانک چیخ نکلی اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کا جبڑا ٹوٹ کر لٹک گیا۔ تنویر ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش تو جلدی ہو جاتے ہیں لیکن مرتے نہیں کمبخت، لیڈی ایشلے نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس نے گن کا بٹ ایک بار پھر تنویر کو مارنے کے لیے اٹھایا، لیکن پھر اس کا ہاتھ رک گیا۔ اگر اس کا دوسرا جبڑا بھی ٹوٹ گیا تو یہ بولے گا کیسے؟ لیڈی ایشلے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ کا زاویہ بدلا اور اس بار گن کا بٹ تنویر کے جبڑے پر پڑنے کے بجائے اس کے پہلو پر پڑا۔ یہ ضرب بھی خاصی زوردار تھی، اس لیے تکلیف کی بے پناہ شدت کی وجہ سے تنویر ہوش میں آ گیا۔ وہ بری طرح پھڑکنے لگا۔ بولو، جلدی بولو، تم مرتے کیوں نہیں؟ تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ تم ہر صورت میں زندہ رہتے ہو؟ لیڈی ایشلے نے تنویر کے سینے پر اپنا پیر رکھ کر اسے تڑپنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے انتہائی تیز لہجے میں کہا، جب تک تم نہیں مرو گی ہم میں سے کوئی نہیں مرے گا، کتیا۔ تنویر نے لٹکے ہوئے جبڑے کے ساتھ چیختے ہوئے کہا، اور تنویر کا کتیا کہنا تھا کہ لیڈی ایشلے پر تو جیسے جنون کا دورہ سا پڑ گیا۔ اس نے گن تو ایک طرف پھینکی اور اچھل کر اس نے دونوں پیروں سے تنویر کے سینے اور پہلو پر زوردار ککیں لگانی شروع کر دیں۔ تنویر کے حلق سے چند لمحے تو چیخیں نکلتی رہیں، لیکن پھر وہ سنبھل گیا اور اس کے ساتھ ہی فرش پر پڑا ہوا جسم نیم دائرے کی صورت میں یکلخت گھوما اور اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اچھلتی ہوئی لیڈی ایشلے کی ٹانگوں سے ٹکرائیں، اور لیڈی ایشلے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ منہ کے بل نیچے گری، اور اس کا سر پوری قوت سے اس مشین سے ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح چیختی ہوئی نیچے تنویر کے جسم کے اوپر ڈھیر ہو گئی۔ اسی لمحے تنویر یکلخت پورے جسم سمیت اچھلا اور اس نے اپنے اوپر گری ہوئی لیڈی ایشلے کو منہ کی ضرب لگا کر ایک طرف اچھالا اور پھر خود پلٹنیاں کھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے اپنا اوپر والا جسم دور رکھا جبکہ اس نے بندھی ہوئی ٹانگوں کا رخ لیڈی ایشلے کی طرف کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بندھی ہوئی دونوں ٹانگیں فضا میں بلند ہوئیں، اور پھر پوری قوت سے اس نے لیڈی ایشلے کے پیٹ میں ضرب لگائی۔ لیڈی ایشلے کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ تڑپ کر ٹیڑھی ہوئی۔ زوردار ضرب نے اسے ہوش دلا دیا تھا۔ عمران بے حس و حرکت کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ویسے اس کے نقطۂ نظر سے تنویر نے لیڈی ایشلے کو ہوش میں لا کر سخت حماقت کی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ تنویر کا ذہن جس ٹائپ کا ہے اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔ لیڈی ایشلے ہوش میں آتے ہی ٹیڑھی ہو کر تنویر کی ٹانگوں کی زد سے نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ تکلیف اور غصے کی شدت سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یکلخت چھلانگ لگائی۔ وہ شاید آڈیو گن اٹھانا چاہتی تھی جو تنویر کے جسم کی دوسری طرف سٹول کے پاس فرش پر گری ہوئی تھی، اس لیے اسے تنویر کا جسم پھلانگنے کے لیے چھلانگ لگانی پڑی، لیکن اسی لمحے تنویر کا اوپر والا جسم یکلخت فضا میں بلند ہوا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی آدمی یکلخت اٹھ کر بیٹھ جائے، اور تنویر کے یکلخت اٹھنے کی وجہ سے لیڈی ایشلے ایک بار پھر اس کے جسم سے ٹکرا کر چیختی ہوئی سائڈ کے بل فرش پر گری، اور تنویر یکلخت پلٹ کر اس پر جا گرا، اور اس بار تنویر کا سر اس کے سر کے عین اوپر تھا۔ تنویر نے یکلخت پوری قوت سے اس کی ناک پر دانت پیستے ہوئے اپنے سر کی ٹکر ماری، اور لیڈی ایشلے کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ ایک لمحے کے لیے پھڑک کر ساکت ہو گئی۔ اس کی ناک سے خون کی دھار بہہ نکلی تھی۔ تنویر جنونیوں کے سے انداز میں مسلسل اس کے چہرے پر ٹکریں مارتا چلا گیا، لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ لیڈی ایشلے ساکت ہو گئی ہے، وہ پلٹ کر واپس فرش پر گرا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ اسی لمحے اس کی نظریں ساکت کھڑے عمران سے ٹکرائیں، اور عمران نے جلدی سے پلکیں جھپکانی شروع کر دیں۔ تنویر چند لمحے تو خالی نظروں سے عمران کو دیکھتا رہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، لیکن پھر اس نے چونک کر شعوری طور پر عمران کی طرف بغور دیکھا۔ عمران مخصوص آئی کوڈ میں اسے ہدایات دے رہا تھا۔ ٹھیک
ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا کہ پہلے مجھے اپنے ہاتھ کھولنے چاہیے، لیکن کس طرح کھولوں؟ تنویر نے تیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے آئی کوڈ میں اسے یہ بات بتانی شروع کر دی۔ تنویر نے شاید یہ سمجھا کہ عمران سن بھی نہیں سکتا، لیکن عمران نے فوراً ہی آئی کوڈ میں اسے بتایا کہ وہ سن سکتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ تو پھر بتاؤ میں ہاتھ کیسے کھولوں؟ تنویر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اور عمران نے تیزی سے پلکیں جھپکانی شروع کر دیں۔ عمران اسے بتا رہا تھا کہ اس کی انگلیوں کے ناخنوں میں تیز بلیڈ موجود ہیں، وہ انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا، تنویر نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے گھسٹتا ہوا عمران کے پاس پہنچنے لگا۔ عمران کے قریب گھسٹتے ہوئے پہنچنے کی وجہ سے اچانک اس کی بندھی ہوئی ٹانگیں عمران سے ٹکرائیں اور عمران کا جسم یکلخت ایک دھماکے سے فرش پر گرا۔ عمران کے ذہن میں ستارے سے ناچنے لگے۔ اسے اس طرح گرنے سے سخت تکلیف پہنچی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ کر کچھ نہ سکتا تھا۔ اوہ سوری، مجھے خیال نہ رہا تھا، تنویر نے کہا، اور پھر وہ اپنے جسم کو موڑ کر عمران کی طرف لے گیا۔ اس نے اپنی پشت عمران کی سائیڈ کی طرف کی اور پھر پیچھے کھسکتا گیا۔ جب اس کے دونوں بندھے ہوئے ہاتھوں میں عمران کا ہاتھ آیا تو اس نے عمران کے ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ اس طرح عمران کے ناخنوں میں موجود تیز بلیڈ باہر نکل آئے، اور پھر تنویر نے اندازے سے عمران کی سخت اور اکڑی ہوئی انگلیوں کے سرے پر اپنے دونوں کلائیوں کا درمیانی حصہ رکھا اور اپنے ہاتھوں کو تیزی سے اوپر نیچے کرنے لگا۔ عمران کا اکڑا ہوا اور سخت جسم کام آ رہا تھا۔ اگر ہاتھ نرم ہوتا تو پھر بلیڈ کسی صورت کام نہ کر سکتا۔ تنویر نے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے کیونکہ کئی بلیڈ اس کی کلائیوں کو بھی زخمی کر رہے تھے، لیکن وہ مسلسل ہاتھوں کو حرکت دیتا رہا، اور پھر اچانک اس کے ہاتھ ذرا سے علیحدہ ہوئے تو تنویر نے خوشی سے چیختے ہوئے زور لگایا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے، رسی کٹ گئی تھی۔ ویری گڈ، ویری گڈ، تنویر نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے سب سے پہلے اپنے پیر رسیوں سے آزاد کیے اور اس کے ساتھ ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے میں اس سے پوچھ لوں، اس نے میرا جبڑا توڑا ہے، میں اس کے دونوں جبڑے توڑوں گا، پھر کوئی اور بات کروں گا، تنویر نے کھڑے ہوتے ہی کہا، اور تیزی سے اسٹول کے پاس پڑی ہوئی گن کی طرف لپکا۔ جسم رسیوں سے آزاد ہوتے ہی اس کے ذہن پر ایک بار پھر انتقام کا اندھا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر عمران سے کچھ نہ پوچھا اور گن اٹھا کر وہ فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی لیڈی ایشلے کی طرف لپکا۔ اس نے گن کو نال سے پکڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بلند ہوا اور کھٹاک کی زوردار آواز سے گن کا بٹ پوری قوت سے لیڈی ایشلے کے جبڑے پر پڑا، اور لیڈی ایشلے کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ وہ شدید ترین ضرب کی وجہ سے یکلخت ہوش میں آ گئی تھی۔ اس کا ایک جبڑا واقعی ٹوٹ گیا تھا، ناک پہلے ہی پچک گئی تھی اور چہرہ اس کے اپنے ہی خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ اس کی شکل واقعی انتہائی بھیانک ہو چکی تھی۔ دیکھا، اس طرح ٹوٹتا ہے جبڑا، تنویر نے مسرت سے کلکاری مارتے ہوئے کہا۔ وہ تشدد پسند تھا، اس لیے وہ لیڈی ایشلے کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ لیڈی ایشلے کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اس لیے اس نے جیسے ہی دوسری ضرب لگانے کے لیے ہاتھ اونچا کیا، لیڈی ایشلے کسی سپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلی، اور اس نے اچھل کر یکلخت پوری قوت سے تنویر کے پیٹ پر اپنے سر کی ٹکر ماری، اور تنویر نہ صرف چیختا ہوا پشت کے بل فرش پر گرا، بلکہ آڈیو گن بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گری۔ لیڈی ایشلے اسے ٹکر مار کر سیدھی ہوئی، اور پھر اس نے آڈیو گن کی طرف دوڑ لگا دی، اور جب تک تنویر اچھل کر کھڑا ہوتا لیڈی ایشلے گن اٹھا چکی تھی۔ اب واقعی مر جاؤ، لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے گن کا ٹریگر دبا دیا، لیکن تنویر یکلخت بجلی کسی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا، اور گن سے نکلنے والی سرخ رنگ کی شعاع اس کے قریب سے گزرتی ہوئی سیدھی دروازے پر پڑی۔ وہ فرش پر گرے ہوئے عمران کے عین اوپر سے گزری تھی۔ اگر عمران نیچے نہ گرا ہوتا تو یقیناً اس گن سے نکلنے والی خوفناک شعاع کی زد میں آ جاتا۔ واقعی قدرت جو کام بھی کرتی ہے اس میں کہیں نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ پھر جب تک لیڈی ایشلے گن کا رخ موڑتی، تنویر کی لات نیم دائرے میں گھومتی ہوئی پوری قوت سے اس کے ہاتھوں سے ٹکرائی، اور گن لیڈی ایشلے کے ہاتھوں سے نکل کر ایک طرف جا گری۔
لات مارنے کی وجہ سے تنویر بے اختیار گھوما تھا۔ لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے اس وقفے سے ایک بار پھر فائدہ اٹھانا چاہا اور اس کا جسم تیزی سے مڑا اور اس نے گن کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن اس بار تنویر سنبھل گیا تھا۔ اس نے بھی لیڈی ایشلے پر چھلانگ لگائی اور پھر اسے رگیدتا ہوا دور تک لیتا گیا، مگر گن پر لیڈی ایشلے کا ہاتھ پڑ چکا تھا اور لیڈی ایشلے نے رگیدے جانے کے دوران ہی گن کی نال کو پلٹ کر تنویر پر آڈیو گن کا فائر کرنا چاہا، لیکن تنویر نے اس کی یہ کوشش تو البتہ کامیاب نہ ہونے دی، لیکن لیڈی ایشلے کا ایک اور داؤ چل گیا اور جیسے ہی ان دونوں کے جسم دیوار سے ٹکرا کر رکے، لیڈی ایشلے نے یک لخت اپنی کوہنیوں کو پیچھے کی طرف موڑ کر کراٹے کا ایک خوفناک داؤ تنویر پر کیا اور تنویر کے حلق سے نہ صرف بے اختیار چیخ نکلی بلکہ وہ یک لخت پیچھے گر کر تڑپنے لگا۔ کوہنیوں کی زوردار ضربوں نے شاید اس کی کئی پسلیوں کو توڑ کر اس کے دل پر زبردست دباؤ ڈالا تھا۔ تنویر کے پیچھے گرتے ہی لیڈی ایشلے یک لخت تڑپ کر اٹھی اور پھر اس نے مڑ کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن کو سیدھا کرنا ہی چاہا تھا کہ تنویر کا جسم کسی سپرنگ کی طرح اچھلا اور اس کے ساتھ ہی لیڈی ایشلے کے ہاتھ سے آڈیو گن اچھل کر تنویر کی پشت پر جا گری۔ تنویر کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا اور اب اس کا چہرہ غصے اور انتقام کی شدت سے پاگلوں جیسا ہو رہا تھا۔ لیڈی ایشلے نے یک لخت اچھل کر تنویر پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اب تنویر پاگل پن کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح اچھل کر لیڈی ایشلے کو زوردار ٹکر رسید کی اور لیڈی ایشلے چیختی ہوئی پچھلی دیوار سے جیسے ہی ٹکرائی، تنویر نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر یک لخت فضا میں اٹھایا اور پھر پوری قوت سے فرش پر پٹخ دیا۔ اب اسے قطعاً یہ پرواہ نہ رہی تھی کہ اس کے مقابل کوئی عورت ہے۔ جیسے ہی لیڈی ایشلے چیختی ہوئی نیچے گری، تنویر نے مڑ کر بجلی کسی تیزی سے آڈیو گن اٹھائی اور دوسرے لمحے اس نے اس کا رخ فرش پر تڑپتی ہوئی لیڈی ایشلے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ آڈیو گن سے سرخ رنگ کی شعاع نکلی اور سیدھی لیڈی ایشلے کے جسم سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی لیڈی ایشلے کے کپڑے یک لخت بھڑک اٹھے۔ وہ اس طرح جل رہے تھے جیسے ان پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی ہو۔ لیڈی ایشلے بری طرح چیختی ہوئی اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن پھر یک لخت گر گئی۔ وہ آگ کے ایک بھڑکتے ہوئے شعلے میں تبدیل ہو چکی تھی اور اس کی خوفناک چیخوں نے پورے کمرے کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر پٹک رہی تھی، جبکہ تنویر ہونٹ بھینچے دیوار کے ساتھ لگا کھڑا اسے عبرتناک موت مرتا دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اب بالکل سپاٹ تھا۔ وہ لیڈی ایشلے کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ لیڈی ایشلے انسان کے بجائے کوئی خوفناک درندہ ہو۔ لیڈی ایشلے کی چیخیں اب مدھم پڑتی جا رہی تھیں، آگ مسلسل بھڑک رہی تھی اور پھر چیخیں کراہوں میں اور آخر میں ہلکی ہلکی سسکیوں میں تبدیل ہوتی گئیں اور پھر ایک ہچکی کے ساتھ لیڈی ایشلے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کا پورا جسم مسلسل آگ میں جل رہا تھا اور کمرے میں اب جلتے ہوئے گوشت کی سرانڈ بری طرح پھیل گئی تھی۔ لیڈی ایشلے جس خوفناک موت کو عمران پر وارد کرنا چاہتی تھی، اس خوفناک اور عبرتناک موت کا وہ خود شکار ہو چکی تھی۔ پاور لینڈ کی چیئرمین، جسے اپنے ناقابل شکست ہونے کا غرور تھا، آہستہ آہستہ راکھ کا ڈھیر بنتی جا رہی تھی۔ تنویر کا چہرہ اب معمول پر آ چکا تھا۔ ویسے اس نے اپنی زندگی کی بقا کی خوفناک جنگ لڑی تھی۔ لیڈی ایشلے نے بار بار اس پر آڈیو گن کا وار کرنا چاہا، لیکن تنویر اس کی زد سے ہر بار بچ نکلا تھا۔ وہ اب عمران کی طرف متوجہ ہوا، جو اسی طرح پہلو کے بل فرش پر گرا پڑا تھا۔ البتہ اس کا چہرہ چونکہ اندر کی طرف تھا، اس نے یہ ساری جنگ اور لیڈی ایشلے کی خوفناک موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی تنویر عمران کی طرف مڑا، عمران نے فوراً ہی اپنی پلکیں جھپکانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ اب خود فوری طور پر ٹھیک ہونا چاہتا تھا۔ اس نے تنویر کو آئی کوڈ میں بتایا کہ فوراً کہیں سے پانی لا کر وہ اس کے سینے اور پیٹ پر ڈالے، پھر عمران ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں ابھی کہیں سے پانی لاتا ہوں، تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ آڈیو گن کو کاندھے سے لٹکائے تیزی سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور تقریباً 5-6 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا جگ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے پانی کا جگ عمران کے سینے اور پیٹ پر انڈیل دیا اور خود ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد عمران کے جسم میں حرکت پیدا ہونی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ عمران کا جسم پوری طرح حرکت میں آتا گیا، اور عمران پہلے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
تم نے بڑی خوفناک موت مارا ہے لیڈی ایشلے کو۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے قدرے سرد لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اسے یہی موت مرنا چاہیے تھا، اس نے مجھے یہ موت دینے کی پوری کوشش کی ہے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ ڈبہ نکال لوں جس میں انجیکشن موجود ہیں تاکہ سارے ساتھی جلد از جلد ہوش میں آ جائیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ اس الماری کی طرف بڑھ گیا جو ابھی تک کھلی ہوئی تھی، اور پھر اس نے وہ ڈبہ نکالا، اس میں خاصی تعداد میں انجیکشنز موجود تھے۔ عمران ڈبہ لے کر باہر راہداری میں آ گیا اور پھر اس نے باری باری سب ساتھیوں کو وہ انجیکشن لگا دیے، اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ہوش میں آ چکے تھے، اور جب انہیں تنویر اور لیڈی ایشلے کی جنگ اور پھر لیڈی ایشلے کی خوفناک اور عبرتناک موت کا پتہ چلا تو وہ بے حد حیران ہوئے کہ ان کی بے ہوشی کے دوران اس قدر خوفناک واقعات گزر چکے ہیں۔ عمران انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر واپس کمرے میں چلا گیا، اور جب وہ لوگ اندر آئے تو عمران مشین کے سامنے اسٹول پر بیٹھا مشین کے مختلف بٹن دبانے میں مصروف تھا۔ یہ کس قسم کی مشین ہے عمران صاحب، اور اب یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ میں تو لیڈی ایشلے کو اس لیے زندہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کی مدد سے اس خوفناک سینٹر سے باہر نکل سکیں، لیکن وہ تو اب ختم ہو چکی ہے، اس لیے اس کے متعلق سوچنا بیکار ہے۔ یہ مشین الیکٹران بموں کی آپریٹنگ مشین ہے، اور اس کی مدد سے لیڈی ایشلے نے اس کمرے اور راہداری کو اڑایا تھا جس میں ہم موجود تھے، اور اب اس مشین کی مدد سے میں اس پورے سینٹر کو ہمیشہ کے لیے اڑانا چاہتا ہوں۔ عمران نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ لیکن اگر ہم باہر نہ نکل سکے تو پھر خود بھی اس سینٹر کے ساتھ ہی اڑ جائیں گے، صفدر نے کہا۔ یار، آج تک جہازوں کے ذریعے اڑتے رہے ہیں، اب اگر بموں سے اڑیں گے تو چلو کچھ انفرادیت تو رہے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلسل ایک ناب کو گھمائے جا رہا تھا۔ اب مشین کے ہر خانے میں ایک ایک بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا، اور اس کے بعد ہی عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس پر 1 گھنٹے کا وقت سیٹ کر دیا ہے کیونکہ 1 گھنٹے سے زیادہ اس میں وقفہ ہی نہ تھا۔ 1 گھنٹے بعد یہ مشین خود بخود فائنل آپریٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ساجان سینٹر کے سارے سیکشن تباہ ہو جائیں گے، اس لیے اب ہمیں اس 1 گھنٹے کے اندر یہاں سے نکلنا ہوگا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لیڈی ایشلے، عمران نے لیڈی ایشلے کے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ تمہاری آواز لیڈی ایشلے سے ملتی ضرور ہے لیکن پوری طرح نہیں۔ کون بول رہا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ دوسری طرف سے ہنری کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمران ہنری کی ذہانت پر دل ہی دل میں ایمان لے آیا، کیونکہ ہنری نے پہلی بار ہی عمران اور لیڈی ایشلے کی آواز کے فرق کو محسوس کر لیا تھا، حالانکہ فرینکلن اس فرق کو نہ سمجھ سکا تھا، اور ظاہر ہے آواز اور لہجے کو کتنا ہی ہو بہو بنا لیا جائے، بہرحال کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور ہی رہتا ہے۔ او ہنری، تم؟ پہلے میں نے تمہاری ذہانت کے قصے سنے تھے، لیکن آج پتہ چلا کہ یہ قصے درست تھے۔ میں عمران بول رہا ہوں، عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ کیا تم عمران، تم زندہ ہو؟ لیکن لیڈی ایشلے تو کہہ رہی تھی کہ تم مر چکے ہو، ہنری کی پھٹی پھٹی آواز سنائی دی۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے مسٹر ہنری، دنیا تو کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے، اب کسی کی زبان کو تو کوئی نہیں روک سکتا، البتہ زبان صرف ایک ہی صورت میں رک سکتی ہے کہ بیچاری مردہ ہو جائے اور اسے پکا کر کھا لیا جائے، لیکن لیڈی ایشلے کی زبان تو اب پکنے کے بھی قابل نہیں رہی، اب راکھ کے ڈھیر کو بھلا کس طرح پکایا جا سکتا ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارا دماغ تو نہیں الٹ گیا؟ کہاں ہے لیڈی ایشلے؟ ہنری نے حیرت کی بے پناہ شدت کی وجہ سے رک رک کر کہا۔ اگر تم اس ٹیلی فون کے ذریعے دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو، وہ سامنے اس کا جسم راکھ کا ڈھیر بنا پڑا ہے۔ وہ آڈیو گن سے نکلنے والی ریز کا شکار مجھے اور میرے ساتھیوں کو بنانا چاہتی تھی، لیکن بن خود گئی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ غضب ہو گیا، میں اس کا انتقام لوں گا ابھی اور فوراً، ہنری نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جلدی کرو، نکلو یہاں سے، شاید پاور لینڈ کا کوئی خاص حربہ اب ہم پر استعمال کیا جائے گا، عمران نے ریسیور رکھ کر تیز لہجے میں کہا، اور پھر اچھل کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھی بھی تیزی سے باہر راہداری میں آ گئے۔ لیکن اب جائیں کہاں؟ صفدر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی نہ کوئی راستہ تو بہرحال ہوگا، تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور تیزی سے ایک طرف کو دوڑنے لگا۔
اس کے ساتھی اس کے پیچھے تھے۔ ایک راہداری مڑ کر وہ لفٹ کے ذریعے نیچے اتر آئے اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران انہیں لے کر اسی 6 ایوینیو میں پہنچ گیا جہاں سب سے پہلے آرڈرلے انہیں لے کر آیا تھا۔ عمران شاید اسی راستے سے 0 پوائنٹ میں جانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ راستہ بند تھا۔ آڈیو گن مجھے دو تنویر، عمران نے کہا، اور تنویر کے ہاتھ سے گن جھپٹ کر اس نے سامنے موجود دیوار کی طرف اس کا رخ کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ گن سے نکلنے والی شعاع دیوار پر پڑی تو دیوار کا ایک خاصا بڑا حصہ ایک زوردار دھماکے سے دوسری طرف جا گرا اور عمران اچھل کر اس سوراخ کو کراس کر گیا۔ اب وہ ایک راہداری میں تھے۔ عمران صاحب، میں نے ایک ہیلی کاپٹر دیکھا ہے یہاں، اچانک ٹائیگر نے چیختے ہوئے کہا۔